سکے انہیں فوری طور پر بازیاب کیا جائے. اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان کو منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کیا جائے اور قانونی کارروائی کا حق دیا جائے. اور ساتھ میں ہم جبری گمشدگیوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں اور تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہیں اور لاپتہ بلوچوں کی ماورائے قانون عدالت قتل کا خاتمہ کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات، آج ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں جس سے آپ لوگ بخوبی آپ لوگوں کو علم ہے. 11 جولائی 2024 کو جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے مطالبے کے لیے ایک پرامن ریلی نکالی گئی تھی. پروموٹر سے جب ریلی اڈا چوک پہنچی تو پولیس نے شرکاء پر آنسو گیس کی شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا. اس کارروائی کے دوران مجھے اور دیگر 9 افراد کو حراست میں لے کر پہلے سریا پولیس تھانہ اور بعد ازاں کینٹ تھانہ منتقل کیا گیا، جہاں میرے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. بعد ازاں میں قانونی طریقہ کار کے مطابق ضمانت پر رہا ہوا. اس واقعہ کے بعد عوامی رد عمل سامنے آیا اور مزید احتجاجی ریلیاں بھی نکالی گئی. بعد ازاں حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات ہوئے جن کے نتیجے میں اس دن درج ہونے والی میرے خلاف FIR سمیت 2 مقدمات واپس لینے کا اعلان کیا گیا. اب ڈپٹی کمشنر کوٹہ کی جانب سے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا. تاہم گزشتہ روز عدالت میں موجود ایک دوست کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ میرے خلاف درج مقدمہ پر بدستور زیر سماعت ہے اور اس میں متعدد پیشیاں بھی ہو چکی ہے جو 10 سے زیادہ بتائی جا رہی تھی. سماعت ہے، اس میں متعدد پیشیاں بھی ہو چکی تھی. حیران کن بات یہ ہے کہ نہ مجھے کسی سماعت کا سمن موصول ہوا اور نہ ہی کسی قانونی ذریعے سے آگاہ کیا گیا. اس صورتحال میں مجھے غیر حاضر ظاہر کر کے اشتہاری قرار دینے اور ضمانت ضبط کیے جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، جس پر میں خود آج عدالت میں پیش ہوا اور اپنی حاضری یقینی بنائی اور عدالت نے سماعت آئندہ منگل تک ملتوی کر دی. ایک پرامن شہری، انسانی حقوق کے کارکن اور جمہوری جدوجہد پر یقین رکھنے والے فرد کی حیثیت سے میرا موقف ہے کہ پرامن احتجاج، اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا آئین پاکستان، بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے تحت تسلیم شدہ بنیادی حقوق ہے. پرامن جدوجہد کی پاداش میں مقدمات کا اندراج، حکومتی نوٹیفیکیشن کے باوجود ان مقدمات کا برقرار رہنا، متاثرہ فریق کو قانونی کارروائی سے بے خبر رکھنا اور سماعتوں کو اس کی عدم موجودگی میں آگے بڑھانا انصاف، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے یا بنیادی جو رائٹس کے حوالے سے جو لوگ بھی پرامن اور قانونی طریقے سے اپنا اظہار رائے کا اظہار کرتے ہیں ان کے خلاف مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے. ہم نے اسی ٹائم بھی یہی واضح طور پر موقف رکھا تھا جس ٹائم میں ضمانت پر رہا ہوا تھا. آپ صحافی حضرات کے سامنے ہم نے موقف رکھا تھا اور ہم نے پولیس کے موقف کو یکسر مسترد کر دیا تھا، کیونکہ جو FIR میرے خلاف درج ہوا ہے اس میں باقاعدہ 7 SHOs کے نام ود نفری کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرامن احتجاجی ریلی کو روکنے کے لیے 7 تھانوں کے SHOs کو ود نفری وہاں پہ اکٹھا کرنے کا کیا مقصد تھا. اس سے ظاہر سی بات تھی کہ انہوں نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ ان پرامن مظاہرین پر تشدد کیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا. تو اس ٹائم بھی ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ ایک آزاد پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو اس کی تحقیقات کرے کہ کیا اس میں پہل انتظامیہ نے کیا ہے یا پرامن ریلی والوں نے کیا ہے. اگر ہمارا نیت اس ٹائم یہ ہوتا کہ بھئی ہم احتجاج کرتے اور پرتشدد کرتے تو ہمیں کیا ضرورت تھا کہ ہم اپنے ریلی کو لائیو کرتے. تو یہ ثابت ہے کہ بھئی جب ہم اپنے ریلی کو لائیو کر رہے تو ہمارے مقاصد بھی پرامن تھے. تو لہٰذا اب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان مقدمات کو فوری طور پر ختم کیا جائے
اور ان کے حوالے سے ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے اور جو اصل حقائق ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ آخر میں آپ صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ اس پریس کانفرنس کو کوریج کرنے کے لیے آئے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیبر کمرانی اور عمر کمرانی سمیت تمام لاپتہ افراد کی لواحقین کی آواز بنو گے اور جبری گمشدگی کی اذیت سے نجات دلانے میں اپنا کردار ادا کرو گے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔